اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک جگہ سونے کا خزانہ چھپا ہے، مگر شرط یہ ہو کہ اسے لینے کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے، تو کیا آپ ایسی جگہ جائیں گے؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے خزانہ تو پا لیا مگر اپنی زندگی ہار بیٹھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کچھ دروازے خزانے نہیں امتحان کھولتے ہیں۔ چاند صحرا پر پھیلا ہوا تھا اور یونس اپنی قسمت بدلنے جا رہا تھا۔ پورا راز آپ کو ویڈیو کے آخر میں معلوم ہوگا۔ ایک قدیم زمانے کی بات ہے، صحرا کے بیچوں بیچ ایک پرانا شہر آباد تھا، نور آباد۔ ریت کے ٹیلے، سنہری شامیں اور دور افق پر کھڑا ایک بلند سنسان مینار۔ لوگ اسے خاموش مینار کہا کرتے تھے کیونکہ یہاں کوئی آتا جاتا نہ تھا۔ بستی کے لوگ ڈرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جو شخص لالچ لے کر اس کے قریب جائے وہ اپنی ہی آواز سے خوف زدہ ہو کر لوٹ آتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ مگر کسی نے کبھی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آخر اصل بات کیا ہے۔ نور آباد میں ایک نوجوان خطوط لکھا کرتا تھا۔ وہ غریب تھا پر اپنے کام میں ماہر۔ اس کا نام یونس تھا۔ وہ قرآن مجید کی آیات نہایت خوبصورتی سے لکھتا تھا۔ غریب تو تھا مگر خوددار بہت تھا۔ اس کے والد نیک اور سچے آدمی تھے۔ وہ اسے اکثر کہا کرتے تھے، بیٹا اپنے قلم سے کبھی جھوٹ نہ لکھنا۔ یونس بھی ایک اچھا انسان تھا، پر یونس کے دل میں ایک خلش تھی۔ وہ غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ ایک دن بازار میں شور مچا۔ ایک مسافر نے کہا، خاموش مینار کے اندر خزانہ ہے، پرانی سلطنت کا چھپا ہوا سونا۔ لوگوں نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی، مگر یونس کے دل میں چنگاری جل اٹھی۔ وہ سوچنے لگا، اگر خزانہ مل جائے تو زندگی بدل جائے، پر اس کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ سوچتا، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو گھر کون دیکھے گا اور ابا جی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ پر کبھی اسے امید نظر آتی کہ اگر خزانہ مل گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی شام شہر کے دروازے سے ایک درویش اندر بستی میں داخل ہوا۔ سفید داڑھی، چمکتی آنکھیں۔ وہ سیدھا یونس کے پاس آیا اور صاف الفاظ میں بولا، بیٹا مینار مت جانا۔ یونس چونک سا گیا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں مینار جانا چاہتا ہوں؟ درویش مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹا جو شخص غربت سے بھاگنا چاہے اس کی آنکھیں بتا دیتی ہیں۔ بوڑھا آدمی اسے کافی دیر سمجھا کر چلا گیا، مگر یونس طے کر چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد یونس خاموشی سے گھر سے نکلا اور مینار کی طرف بڑھتا گیا۔ بستی میں لوگ سو چکے تھے۔ چاند کی چاندنی ریت پر پھیل رہی تھی۔ مینار قریب آتا گیا اور یونس مینار کے قریب پہنچ گیا۔ یکدم یونس حیران ہوا کہ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے سوچا، شاید جیسے قسمت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اندر اندھیرا بہت تھا۔ اچانک ایک آواز گونجی، یونس! وہ چونک سا گیا اور گھبرا کر بولا، کون؟ آواز آئی، جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ تمہیں کھو دے گا۔ یونس کا دل تیز دھڑکنے لگا، مگر لالچ خوف پر غالب تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں چاروں طرف آئینے لگے تھے۔ ہر آئینے میں یونس کا چہرہ تھا، مگر ہر عکس مختلف۔ ایک میں وہ امیر تھا، ایک میں وہ تنہا، ایک میں وہ بوڑھا اور پچھتاتا ہوا، آخری آئینے میں وہ خالی ہاتھ تھا مگر مطمئن۔ یونس کے قدم لرز گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے اس کی نظر کمرے کے بیچ ایک صندوق پر پڑی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے آگے بڑھا، صندوق کھولا۔ اندر سونے کے سکے بھرے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، مگر اسی لمحے پورا کمرہ لرزنے لگا۔ آواز آئی، خزانہ لینے والا اپنی آواز کھو دیتا ہے۔ یونس سکے ہاتھ میں بھر چکا تھا۔ یونس نے بولنا چاہا مگر اس کی آواز بند ہو گئی۔ یونس مینار سے باہر آیا۔ وہ زندہ تو تھا مگر گنگا۔ صبح ہوئی۔ لوگ حیران تھے کہ یونس کو آخر کیا ہوا۔ وہ بوڑھا درویش اسے دوبارہ ملا اور کہا، میں نے روکا نہ تھا۔ یونس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بہت شرمندہ ہوا، پر اب وہ بول نہیں سکتا تھا۔ چند دن بعد بستی میں آگ لگ گئی۔
مدرسہ جلنے لگا، بچے اندر پھنس گئے، لوگ چیخ رہے تھے۔ یونس نے دوڑ لگا دی، وہ اندر گیا، ایک ایک کر کے بچوں کو باہر نکالا۔ اس کی جان خطرے میں تھی مگر وہ رکا نہیں۔ آخر کار وہ خود بے ہوش ہو گیا اور سارے بچوں کو باہر نکال لیا۔ جب آنکھ کھلی اس کی آواز واپس آ چکی تھی۔ درویش اس کے پاس کھڑا تھا اور بولا، تم نے سونا چھوڑ دیا اور جان بچائی، اصل خزانہ کیا ہے یونس؟ یونس نے آہستہ کہا، انسانیت۔ درویش مسکرایا اور غائب ہو گیا۔ یہ درویش اصل میں صرف یونس کو ہی دکھائی دیتا، اور اب یونس سمجھ چکا تھا کہ اللہ نے کیسے اس کی رہنمائی فرمائی۔ خاموش مینار آج بھی کھڑا ہے، مگر لوگ جان چکے ہیں کہ وہ سونا نہیں دیتا، وہ انسان کو خود سے ملواتا ہے۔ اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ انسانیت، اثار اور سچائی ہے۔ یونس نے جب سونا چھوڑ کر جان بچائی تو اس نے دراصل اپنی آواز ہی نہیں، اپنی پہچان بھی واپس پا لی۔ زندگی جیسی بھی ہو، صبر، شکر اور اللہ پر یقین کے ساتھ گزارنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات خاموش مینار باہر نہیں ہوتا، وہ ہمارے اپنے دل کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ لالچ وقتی چمک دکھاتی ہے مگر اس کے پیچھے نتیجہ غلط چھپا ہوتا ہے، اور آزمائش انسان کا اصل چہرہ سامنے لے آتی ہے۔ اور غلطی کرنا برا نہیں ہوتا مگر غلطی سے سبق نہ سیکھنا برا ہوتا ہے۔ اور جب انسان دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کی کھوئی ہوئی نعمتیں واپس لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔